پارہ نمبر 2 رکو نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سل بنی سوال کیجئے آپ بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنی عطا کی ہم نے ان کو من آیت بینہ واضح نشانیاں ومن یبدل نعمت اللہ جس نے تبدیل کیا اللہ کی نعمتوں کو من بعد ما جاءتہ ان کے آ جانے کے بعد فإن اللہ شدید العقاب بس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے زین للذین کفروا مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ویسخرون اور مذاق اڑاتے ہیں وہ من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے والذین اتقوا اور ان لوگوں کا جو متقی پرہیزگار بنے فوقہم یوم القیامہ ان کے اوپر قیامت کا دن ہے واللہ یرزق من یشاء اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے سل بنی اسرائیل اس سے پہلے والی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو پورا کے پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کا حکم دیا اور اس کے بعد کافروں کی عادت بتائی کہ کافر کس چیز کے انتظار میں ہے وہ انتظار میں ہے کہ اللہ آسمان سے اتر کے ہمیں بتا دے کہ یہ میرا پیغمبر ہے تب ہم مانیں گے اگر اللہ نہیں نہ اتر کے بتاتا تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں گزشتہ 2-3 آیتوں کا یہی خلاصہ ان آیات مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ بذات خود کبھی بھی نہیں اترتا ہے اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے پیغمبروں کی پیغمبری کا اس بات بطور معجزہ کرتا ہے ان کے ہاتھ کے اوپر کچھ ایسے افعال ظاہر کرتا ہے جو انسانوں سے ہونا ممکن نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر میرے اللہ نے بے شمار انعامات کیے بے شمار بنی اسرائیل ہی وہ تھے کہ جن کے اوپر میرا اللہ آسمان پر بادلوں کا سایہ کرتا ان کا کوئی بھی بندہ چل رہا ہوتا بادل ان کے اوپر سایہ کرتے بنی اسرائیلی تھے کہ جن کے اوپر آسمان سے من و سلوہ اتارا روزی کمانے کی ان کو مشقت ہی نہیں تھی بالکل بھی بنی اسرائیلی تھے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے بچھڑے کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا اس نے بتایا تھا کہ فلاں قاتل ہے فلاں مقتول ہے یہ پوری تفصیل پیچھے سورہ بقرہ کے اندر آپ کے سامنے ذکر کی ہے لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کا انکار کیا اللہ رب العزت نے معجزات کے انکار سے ساری نعمتیں ان کے اندر سے اٹھا لی اب یہ دیکھ لیجئے اگر انبیاء کا تسلسل دیکھا جائے نا کہ کون سی قوم میں زیادہ ہے تو میرے خیال کے مطابق بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جس میں بے شمار انبیاء ہے لیکن انہوں نے انبیاء کی قدر کرنے کی بجائے انبیاء کرام کو کثرت کے ساتھ قتل اگر کسی قوم نے کیا تو وہ بھی بنی اسرائیلی ہے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے آخری پیغمبر بنی اسرائیل سے ہٹا کے وہ جناب والا بنی اسحاق کے اندر پیدا کر دیا قومی تبدیل کر دی اللہ رب العزت نے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ یہ جملہ اگرچہ اس کا تعلق تو آیت مبارکہ کا سل بنی اسرائیل سے ہی ہے لیکن سمجھنے کے لیے اس کا مفہوم عمومی ہے ہر وہ شخص جس کو میرا اللہ نعمت دیتا ہے ہر ایک کی زندگی میں بے شمار نعمتیں آتی ہیں اگر کوئی بھی بندہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی ذاتی قابلیت سمجھنا شروع کر دے گا اگر اللہ کی طرف سے آنے والی آسائشوں کو ذاتی قابلیت اور ذہانت سمجھنا شروع کر دے گا اور جناب والا اس کے اوپر اترانا شروع کر دے گا میرے رب کا واضح حکم ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یاد رکھنا پھر تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے
ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ دیکھا ہوگا، کسی کو فقیر دیکھو ہوگا اور چند دنوں کے بعد اس کی حالت بدلتے دیکھی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے ہوں گے کہ پہلے وہ بڑے امیر تھے، جناب والا پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن اب ان کی اولادیں بھوک مر رہی ہیں، ان کی اولادیں جناب والا ریڑیاں لگا رہی ہیں۔ معاملات کیا ہوتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کو جو رزق ملا وہ تو بیچارے جیسے کیسے گزار گئے، اولاد کو وہ رزق بغیر محنت کے مل گیا، اولاد کو جناب والا بغیر مشقت کے مل گیا۔ انہوں نے بے دریغ اس کا استعمال کرنا شروع کیا، ناشکریہ کرنا شروع کی، دین کے کاموں میں نہیں، ہوٹلوں پہ، عیاشیوں پہ، شراب پہ، کباب پہ بے دریغ استعمال کیا۔ اللہ نے نعمت کی ناقدری پہ عذاب دینا شروع کر دیا کہ رزق تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، جس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی میرا سارا کچھ ہے، بس اسی دنیا کے اندر میں نے کرنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایک جملہ بولتے ہیں جو کفریہ جملہ ہے، ہمارے دریا خان میں تو بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں اے جہاں میٹھا تے اگلا کیا ڈیٹھا۔ یہ جملہ آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، سرائکی زبان میں عموماً بول دیتے ہیں لوگ، اے جہاں میٹھا تے اگلا کیا ڈیٹھا۔ ایک کفریہ جملہ ہے، اس کا مطلب صراحتاً آخرت کا انکار ہو رہا ہے، اور صراحتاً آخرت کا انکار قرآن پاک کی بے شمار آیتوں کا انکار ہو رہا ہے۔ یہ جملہ مذاق میں بولنے والا بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس سے ایمان فارغ ہے، اور جس کا ایمان فارغ ہے اس کا نکاح کہاں بچا ہے؟ جس کا نکاح ہی نہیں بچا اس کی تو اولاد بھی پھر حلال ہی نہیں ہے، پھر تو آگے کافی سارے مسائل نکلیں گے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اللہ کافر کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیتا ہے۔ مزین ہونے کے بعد کافر سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کے انکار تو کر ہی رہا ہے، اور جناب والا نعمتوں کا بے دریغ استعمال تو کر ہی رہا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، دو طبقے جن کا اللہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، ایک ایمان والے اور دوسرا یقین والے۔ ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ ایمان پہ عمل کر کے متقی بنے، یہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں دیکھو جی، یہ سارا دن ملا بنے ہوئے ہیں، یہ سارا دن نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سارا دن جناب والا سجدوں میں کر رہے ہیں، مجھے دیکھیں میں نے اتنی ترقی کر لی ہے، ان کو دیکھیں 8-10 ہزار روپے تنخواہوں کے اوپر آج بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کا بچہ قرآن پڑھ لے گا تو کیا کر لے گا؟ کون سا پہاڑ؟ تو مجھے دیکھے، میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے۔ یہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جملے کسنا شروع کرتے ہیں۔ متقی پرہیزگار لوگ، اس کو دیکھو جی، چہرے پہ اس کے جناب والا محراب پڑھ رہا ہے، ماتھے پہ محراب پڑھ رہا ہے، اس کی نمازیں اس کے کیا کام آنے والی ہیں؟ یہ اگر بخشا گیا تو میری تو بخشش ایسی ہو جائے گی، اس کی عبادتیں ایسی ہیں، یہ یوں کرتا ہے، اس کے معاملات ہے۔ عجیب و غریب قسم کے تان و تشنیع کرنا، سارے معاملات کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اترانا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو میں نے دنیاوی نعمتیں ذرا کم دی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو میرے رب کے جتنا قریب ہوگا نا، میرا اللہ اس کو دنیاوی اعتبار سے مالی آسائشیں ذرا کم دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک آتے ہیں جو اللہ کے جتنا قریب جاتے ہیں، رزق جناب والا فقر غربت اس کی طرف اس طرح آتی ہے جس طرح پانی ڈھلوان کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس طرح پانی ڈھلوان کی طرف آتے ہیں۔ آزمائشیں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اتنی آتی ہے، باقی کسی کو رزق مل جانا ہے اس کی قابلیت نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی چاہت ہے، جس کو چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے حساب کر کر کے دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے رزق کے انبار لگا دیتے ہیں، ہاں جس کو چاہتا ہے رزق تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، رزق لینا، عزت لینا، اس کا سودا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے کچھ معاملات کے ساتھ خاص کیے۔ آپ کے پاس رزق ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، بڑھا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، ایک بندہ راستے کے اندر ملتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا میرے کام کرو گے؟ کہاں بولو کیا کام کرنا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ سے جا کے کہنا کہ میرے حصے کا جتنا رزق لکھا ہوا ہے نا مجھے ایک ہی بار دے دے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے نا، روزانہ میں دہاڑی پہ جاتا ہوں، مہینے بعد مجھے ملتا ہے، سال بعد ملتا ہے، جتنا میرے حصے کا رزق ہے نا وہ ایک ہی بار مجھے دے دے بس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی حکمتوں کے خلاف ہے، ایک ہی بار لے لو گے تو پھر پوری زندگی کیا کرو گے؟ کہا موسیٰ تو جا کے یہ کام کر، میرا جا کے پیغام دے دے، بلکہ سفارش کر،
اللہ جو کچھ بھی میرے حصے کا نا 1 بوری ہے 2 بوری ہے جتنے بھی ہیں وہ سارا ایک ہی مرتبہ دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا، اللہ فلاں بندہ آپ کا یہ بات کہہ رہا تھا، سفارش کروا رہا تھا کہ جتنا اس کا رزق ہے نا وہ ایک ہی بار دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں جا، میں نے ایک ہی بار اس کو دے دیے۔ آئے موسیٰ علیہ السلام ہے اس کو آ کے کہا بھئی آپ کو رزق ایک ہی بار مل جائے گا۔ رزق ایک بار مل جانے کے بعد جناب والا اس نے وہ سارا رزق لیا، جتنا بھی ہوگا اس کا رزق وہ تو مل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، دیکھا بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے اور اس کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ اس کے دسترخوانوں پہ کھانا کھا رہے ہیں، نواب بنا بیٹھا ہے، رزق کی فراوانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس کو تو رزق اس کا جتنا تھا تھوڑا بہت تھا، وہ اللہ نے